پیسے کی خاطر اپنا ایمان، اپنی ماں باپ، اپنا شوہر سب کچھ بھیج کر جو ہے وہ انسان اس دولت کے لالچ میں وہ کر گزرتا ہے کہ جس کو سوچنے کے بعد، اس کا انجام دیکھنے کے بعد آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر ان بدبختوں کو کوئی عقل کیوں نہیں آتی، یہ پاکستان اور ایک مسلمان ہونے کے بعد اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں۔ اچھا جی، ریسنٹلی ایک سزا ہوئی یو کے اندر، اور یہ ایک خاتون ہے جو کہ پاکستانی نجات ہے، عالیہ امین اس کا نام ہے۔ اچھا، یہ ایسا کیا کرائم کرتی ہوئی پکڑی گئی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بندہ، نہ تو یہ اس کا شوہر تھا، اور اب تک پولیس کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کس ریلیشن شپ کے تحت یہ اس بندے کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور یہ دونوں کیا کرتے ہوئے پکڑے گئے، کیا شرمناک کام کرتے ہوئے پکڑے گئے نا۔ اور اس کے بعد ابھی ان کو سزا ہو گئی ہے، تقریباً 16 سال یہ دونوں جو ہے نا ابھی سزا بھگتیں گے۔ کیا کر رہے تھے، ساری کی ساری تفصیل آج کے ولاگ کے اندر شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت ساری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، یہ جو عالیہ امین، یہ خاتون جو تھی نا، یہ ایک پاکستانی نجات فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ایک مسلمان لڑکی۔ یہ ایک ایسے بندے کے ساتھ گرفتار ہوئی جس کا بڑا کرمنل ریکارڈ تھا پولیس کے پاس۔ اب یہ بندہ کیسے گرفتاری کے اندر آیا اور یہ کیا کرتے ہوئے دونوں پائے گئے؟ یہ بندہ جو تھا، جس کا نام جوشوا تھا، یہ ایک برٹش نیشنلٹی اس کے پاس تھی، اور یہ بندہ کرائم کر چکا تھا، اور یہ بات پولیس کو بھی پتہ تھی، کیونکہ ایک چھوٹا سے ایک ایریا ہوتا ہے، لیسٹر کا ایک علاقہ تھا، جہاں پر معمول کے مطابق کچھ پولیس اہلکار اپنی گاڑی کے اندر گشت کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ ایک اسٹریٹ کے اوپر آ کر رک جاتے۔ اب وہاں سے یہ جو جوشوا تھا نا، یہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو پولیس کی اس کے اوپر نظر پڑی، کیونکہ اس کا کرائم ریکارڈ تو تھا، اور یہ جانتے تھے کہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ضبط ہوا ہے۔ اب یہ پولیس کی گاڑی اس کے پیچھے لگی، اس کو روکا۔ اب جب اس کو روکا گیا اور اس سے کہا گیا کہ بھائی اپنی گاڑی کو جو ہے وہ اس کو آف کرو اور باہر آ جاؤ، تو یہ جوشوا جو ہے نا ان کے ساتھ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، ان کو باتوں میں لگا دیا، کبھی یہ کبھی وہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں پتہ ہے تمہارا ڈرائیونگ لائسنس ضبط ہوا ہے، تم فوراً اپنی گاڑی کا انجن آف کرو اور باہر نکلو۔ اب پولیس اس سے جب بات ہی کر رہی تھی کہ یہ جو تھا نا، اس نے فوراً گاڑی کو ریس دی اور یہ وہاں سے نکل گیا۔ اب پولیس اہلکار فوراً اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کنٹرول ٹاور یا پولیس اسٹیشن پہ رابطہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جوشوا تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب یہ پولیس والے بڑے پریشان ہوتے کہ آخر یہ گیا تو گیا کہاں۔ اب ان کو سارا اس کا کرائم ریکارڈ تو ان کے پاس تھا۔ اب انہوں نے رابطہ کیا، پتہ کیا کہ کدھر ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی کی لوکیشن وغیرہ پتہ کی، اور 1 گھنٹے کے اندر پولیس کو پتہ چل گیا کہ یہ کس جگہ پر موجود ہے۔ اب پولیس اہلکار اس کے تعاقب کرتے ہوئے ایک گھر پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے، اور اس گھر کے باہر ان کو وہ والی گاڑی نظر آ جاتی ہے جو کہ جوشوا بھگا کر لایا تھا۔ اب یہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو گھر کے اندر ان کو نظر آتا ہے کہ جو جوشوا ہے نا، یہ کسی ایک اور گاڑی جو ہوتی ہے وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے بلیک کلر کی، اس کے اندر سامان رکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے، علاقہ خالی کر کے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں پولیس وہاں پہنچتی ہے اور اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیتی ہے۔ اب جب پولیس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو گھر کے اندر یہ عالیہ امین موجود ہوتی ہیں، جو کہ نہ تو اس کی بیوی ہے نہ اس کی بہن ہے، یہ اس کی کرائم پارٹنر سمجھ لیجئے، یا یہ ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی۔ اس کو پکڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو گاڑی جس کے اندر سامان لوڈ ہو رہا تھا، اب پولیس اہلکار اب گھر سے نکلتے ہیں، اس سے تفتیش تو کرتے ہیں، عالیہ امین سے پوچھ کرتے ہیں سارا کچھ، اور اس کے بعد جب یہ گاڑی کے اندر آتے ہیں اور گاڑی کی ڈگی کھولتے ہیں تو وہاں سے ان کو ایک بلیک کلر کا بیگ نکلتا ہے۔ اب اس بیگ کو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے جو ڈرگس، جو کوکین وغیرہ برآمد ہوتی ہے، جو مختلف طرح کی مختلف نوعیت کی، آپ کوکین سمجھ لیجئے، ڈرگس سمجھ لیجئے، جو اس کے اندر موجود تھی، جس کی مالیت بلین یورو یا بلین کے قریب بتائی جاتی ہے، کہ اتنے بلین ڈالر کی وہ جو ہے وہ کوکین اس کے اندر موجود تھی۔ اب وہاں پہ پاؤنڈ سے میں آپ کو ڈالر کے حساب سے بتا رہی ہوں، ورنہ پاؤنڈس میں آپ لگا سکتے ہیں، مطلب ٹھیک ٹھاک قسم کی وہاں پر ان کو مل جاتی ہے۔ اب یہ جوشوا کو اور اس کی جو کرائم پارٹنر ہوتے ہیں عالیہ کو تحویل میں لیتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں، اور ان کو جو ہے وہ تھانے لے کے جایا جاتا ہے اور ان سے تفتیش کی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک نیٹ ورک کے لیے کام کرتے تھے، اور یہ ڈرگس کو ڈیلیور کیا کرتے تھے دونوں۔ عالیہ جو ہے، جو کسی بھی ریلیشن شپ میں نہیں تھی، بتاتے ہیں کہ کسی کی شادی میں تھی، یہ کسی کی نکاح میں ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے
بڑے شرمناک کام ہے. میں کچھ الفاظوں کو یہاں پہ بتاتے ہوئے بھی نا شرم آتی ہے کہ کس قسم کے مسلمان ہیں. یہ صاحبہ جو تھیں یہ کسی امین نامی شخص کے نکاح میں تھیں. یہ ابھی پولیس نے کلیئر نہیں کیا مگر یہ کسی کے نکاح میں تھیں اور یہ اس کے ساتھ مل کے اب یہ یہاں پر اس کی کرائم پارٹنر تھی. اب اس نے جو انکشافات کیے نا وہ بڑے دل دہلا دینے والے ہیں کہ یہ خاتون گزشتہ 1.5-2 سال سے اس جوشوا نامی شخص کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی. ایک شادی شدہ عورت ہے, اس کے باوجود یہ اس بندے کے ساتھ مل کے یہ ڈرگس سپلائی کا کام کرتی تھی اور جو بھی پیسے آتے تھے, جو بھی ظاہر ہے اب یہ دونوں کام کر رہے ہیں تو جو بھی انکم جنریٹ ہوتی تھی اس میں ان دونوں کی آپس میں تقسیم کیا کرتے تھے. یہ دونوں پارٹنرشپ پر تھے اور یہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر بھی رہ رہی تھی. شوہر بھی اس کا تھا اور یہاں پر یہ اس کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہی تھی. برطانوی نژاد یہ خاتون. اور اس کے بعد جب عدالت میں یہ کیس چلتا ہے اور عدالت ان سے یہ ساری چیزیں پوچھتی ہے اور جب یہ دونوں مانتے نہیں ہیں تو ان کو ساری کی ساری فوٹیجز اور جو ظاہر آپ کو پتہ وہاں کی پولیس کے پاس ساری فوٹیجز ہوتی ہیں کہ کہاں سے کیا کیا برآمد ہو, تو ظاہر ہے دونوں لاچار ہو جاتے ہیں اور دونوں پھر اپنے اس گھٹیا کرائم کو جو کہ یہ دونوں ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے, یہ لوگ ڈیلر تھے کہ یہ کوکین وغیرہ لیتے تھے اور پھر یہ مختلف مقامات پہ, کیونکہ ان کے ساتھ خاتون بھی ہوتی تھی, تو یہ مختلف مقامات پہ لیسٹر کے یا اور دوسرے علاقوں پہ جا کر یہ اس ڈرگس کو جو ہے وہ سپلائی کیا کرتے تھے یہ دونوں مل کر اور تقسیم کیا کرتے تھے رقم. ابھی یہ جب پولیس کی نظر میں جوشوا آیا تو یہ یہاں سے اس وقت علاقہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے جہاں پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. اب گرفتار ہونے کے بعد اس کیس کو چلایا گیا. اس کیس کے بعد عدالت نے, اور انہوں نے ظاہر ہے اپنے اس جرم کا قبول کیا کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ تھا ہی نہیں. جب ان کے سارے ثبوت عدالت میں پیش ہوئے تو جناب ہوا ایسے کہ ان دونوں نے اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور بتایا, سارے بیانات دیے کہ ہم کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے تھے پیسوں کی خاطر. اور اس کے بعد عدالت نے یہاں پر جوشوا صاحب کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا سنائی. اور یہ جو عالیہ امین نامی خاتون ہے جن کے پیرنٹس کا تعلق پاکستان سے تھا, اس خاتون کو, یہ برٹش پاکستانی خاتون, اس کو جو ہے وہ 6 سال کی سزا سنا دی گئی. اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا بھائی 24 اکتوبر 2025 کو ان کو عدالت نے سزا سنا دی اور یہ دونوں اس وقت جو ہے وہ جرم بھگت رہے. اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کے کرائم کے اندر پاکستانی خواتین, پاکستانی لوگوں کا شامل ہونا انتہائی شرمناک ہے. آپ کو پتہ ہے ایک پوری فیملی اس سارے چیزوں کے اندر شامل ہوئی جس کا آپ کو پتہ ہے ایک وہ بھی ڈرگس کے اندر تھے کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے نا, محنت نہیں کرنی پڑتی, پیسہ بہت ہے. اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. اب اس خاتون کو اگر ڈپورٹ بھی کیا جائے, مثال بہت سارے میں سن رہی تھی نیوز میں کہ اس کو شاید ڈپورٹ کرے, تو ڈپورٹ کرے گی, یہ تو برٹش نیشنلٹی ہے, یہ تو وہیں پیدا ہوئی, وہیں پلی بڑھی ہے, کیا کرے گی پاکستان آ کر؟ اس کو پاکستان کیا کرنے کے لیے بھیجا جائے گا؟ تو ڈپورٹ اس کو نہیں کیا جائے گا. یہ اپنی جتنی بھی 6 سالہ سزا ہے اس کو UK کے اندر ہی رہے گی اور ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے جو کہ UK کے اندر رہنے والی جو اور پاکستانی فیملیز ہیں, برٹش فیملیز ہیں, ان کو جو ہے وہ سبق حاصل ہو. آپ اس ولاگ کے اوپر کیا کہیں گے؟ اپنے رکھیے گا بہت سا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.